رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الصيام جنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم کو جو دین اور اسلام دیا ہے یہ کامل اور مکمل ہے، اور اسی کی اتباع اور پیروی میں ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی ضرورت، دن اور رات کی، صبح اور شام کی، غمی اور خوشی کی، بچپنی، جوانی اور بڑھاپے کی کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس حالت کے متعلق دین و شریعت میں رہنمائی اور رہبری ہمارے لیے نہ ہو۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر خوشی اور غمی میں، صحت اور مرض میں، جوانی اور بڑھاپے میں اپنے طور پر اپنی منمانی کرتے ہوئے جہاں دنیا کے کام ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں، دین کے کام بھی اور دین کی تعلیمات کو بھی اپنے منمانی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی موسم حج چل رہا ہے، یہ عبادت ہے، فریضہ ہے، رکن ہے، اس کی تفصیلی مسائل آپ کے امام محترم نے، ہمارے استاد محترم نے آپ کو سنا دیا ہوگا۔ اب جب ہم اس کو عبادت اور رکن اور فرض فریضہ قرار دے رہے ہیں تو اب اس میں کمی اور زیادتی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ واضح اعلان کر دیا گیا، دین کامل و مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب نہ کسی کتب اور ابدال کو، نہ کسی عالم اور مفتی کو اس میں گنجائش ہے۔ لیکن یہ سب باتیں ہم کہہ رہے سن رہے ہیں، لیکن پھر حج کو جانے والے دعوتیں کھا رہے ہیں یا دعوتیں کر رہے ہیں۔ پہلے ایک ہی مصیبت تھی کہ بیچارے حج کو جانے والے کو کھلایا جاتا تھا، اب لوگوں نے سوچا کہ یہ کب تک کے چلتے رہے گا کہ ہمارا ہی جیب خالی ہو، حج کو جانے والا جائے اور ہم اس کو کھانا کھلائے، یہ بہت ہو گیا۔ اب شیطان نے دوسری پٹی بڑھائی کہ اب اس کا جیب خالی کرو، تو اب حج کو جانے والے کو بیچارے کو اب دیکھ چڑھانی پڑتی، تو اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ عالم مفتیوں کو کھانے کا شوق ہے اور کھانے پر بیان کرتے ہیں، تو بزرگوں دوستو ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، یعنی علماء کا جو ہماری ذمہ داری ہے ہم کو بتانا پڑے گا، چاہے ہم اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے۔ جیسے ڈرائیور کی ڈیوٹی ڈرائیورنگ کرنا ہے، ڈاکٹر کی ڈیوٹی ڈاکٹری کرنا ہے، تو عالم اور مفتی کی ڈیوٹی یہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ڈاکٹر، جو ڈرائیور ساری چیزوں سے محفوظ رہے گا، صحیح ڈرائیونگ کرے گا، ڈاکٹر خود پرہیز کرے گا، اس کی بات اثر انداز ہوگی مریضوں پر، یہ اسی طرح ایک عالم اور مفتی جتنا متقی و پرہیزگار کو ہوگا، دین و شریعت کا تابع دار ہوگا، تو اس کی بات اتنی اثر انداز ہوگی۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ عالم و مفتی جس بات پہ عمل نہ کرے اس کی دعوت نہ دے، بلکہ دعوت تو اپنے ذات کے لیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کی یاد دانی ہمارے استاد محترم امام صاحب فرما رہے تھے کہ جس عمل میں میں کمی کوتاہی دیکھتا اس کی دعوت دیتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے۔ تو بہرحال ائمہ خطبہ جمعہ کے اندر یا جلسوں کے اندر یا بیانات میں جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہنے والا کون،
تو بہرحال تو حج کے موقع پر دعوت کھانا اور دعوت کھلانا اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں البتہ کتابوں میں روایتوں میں یہ ہے حج کو جانے والے کو دعا کی درخواست ہے. آنے کے بعد برکت کے طور پہ اپنے گھر میں اس کو بلا سکتے ہیں. اس موقع پہ کچھ ضیافت کر دے تو اس کی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن جانے سے پہلے دعوت کھلانا، کپڑے بنانا، پھر جانے والے کا دیگ چڑھانا اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عبادت میں اضافہ. تو بات یہیں سے چلی تھی کہ ہم نے ہر چیز میں منمانی کر رکھی، تو منمانی والی دین میں کامیابی نہیں ہے. اس لیے محنتیں ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہے، حج عمرے ہو رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی. تو یہ بات مشائخ سمجھاتے ہیں اور ان کو اسی کا حق ہے. اس لیے کہ مشائخ قلوب کی اصلاح کرتے ہیں، باطن کی اصلاح کرتے ہیں، اور انسان حیوان سے انسان بناتے ہیں، انسان سے مومن بناتے ہیں، مومن سے متقی بناتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مشائخ اپنے خانقاہوں میں، اپنی اصلاح و تربیت میں اور اپنی ہدایت سے بندے کو اللہ کا بندہ بناتے ہیں. نفس کے بندے کو اللہ کا بندہ بنا. یہ نفس کی بندگی ہے کہ حج کو جاتے وقت کتنے ہی بیان سنیں، اللہ نہ کرے اس مجمع میں ایسے لوگ ہو، یہ تو ہو کہ حج کو جانے والے ہو، لیکن اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہو کہ جن کا ارادہ ہو کہ حج کو جانے سے پہلے دعوتیں کریں، تو ارادہ ترک کر لیں. اب اس کے باوجود بھی حج کو جانے والے ایک بندے کو بھی کھانا کھلا رہے تو یہ منمانی عبادت ہے، من کی بندگی ہے، رب کی بندگی نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں جو اقرار ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی خلاف ورزی ہے. حج کو جانے والا اگر کپڑے لے رہا ہے، حج کو جانے والا دیگ چڑھا رہا ہے، تو نماز میں یہ کہہ رہا ہے تیری ہی عبادت کرے گے، تیرے ہی سے مدد طلب کرے گے. لیکن حج کو جاتے وقت کتنے عالم مفتی چلائے دعوت تو کرنا پڑے گا، بڑی شادی ہو تو کرنا پڑے گا. سنتے سنتے بال داڑھی کے سفید ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچوں کے بچوں کی شادیاں ہو گئی. لیکن یہ بات سنتے سنتے جوانی بڑھاپے سے پوتا پاتی کی شادیاں ہو گئی. یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ شادی کے کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بارات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، برہمنوں کا طریقہ ہے. لیکن کرے گے وہی جو معاشرے میں عالم مفتی کو کیا ہے، اب وہ بھی کر رہے ہیں. تو بھائی ہم نے دین اور اسلام جو قبول کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا قبول کیا ہے، کسی عالم و مفتی اور معاشرے کے بڑے فرد کا نہیں کیا ہے. تو ہم یہ طے کریں رمضان المبارک جو آیا تھا اور رمضان المبارک جو آتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور رمضان المبارک میں جو مشقتیں اور دقتیں اللہ پاک نے ہمارے اوپر عائد کی تھی اور اس کا انعام یہی رکھا تھا کہ میرے بندے میرے ہو جائیں. اور جس بات کی عورت سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں لگاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرے گے، تیری ہی سے تجھی سے مدد طلب کرے گے، تو یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر صفت تقویٰ آ جائے. ایک نو پہ بات ختم کرنا ہے، استاد محترم امام صاحب کا حکم ہے، میں 8 بھی ختم کر دوں گا. تو اب اتنے کم وقت میں بہت کچھ نہیں میں سنا سکتا. بس ایک سبق جو ہم نے ہمارے اکابر علماء مشائخ سے، خصوصاً ہمارے مربی و محسن حضرت مفتی سید احمد اللہ غوری نقشبندی مجدد دامت برکاتہ العالیہ، خلیفہ مجاز حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہ سے سنا ہے ان کے مجالس میں، وہ ہم سنانا چاہتے ہیں کہ تقویٰ اہل تقویٰ کے صحبت میں آتا ہے. اور آج کے دور میں اہل تقویٰ کی صحبت میں بیٹھنا اور اہل تقویٰ سے تقوی حاصل کرنے کی محنت میں چلنا، پیری مریدی بیعت، یہ حفاظت ایمان کے لیے ضروری ہو گیا. اور یہ بات ہمارے حضرت ان کے حضرت کے حوالے سے اور ان کے حضرت کے حوالے سے بات فرماتے ہیں کہ پہلے تو قرآن حدیث کے روشنی میں اس کا حکم سنت ہے، قرآن سے ثابت ہے، بیعت صحیح ہے. صحابہ نے بیعت کیا توبہ پہ، استغفار پہ، زنا نہیں کرے گے، چوری نہیں کرے گے، جہاد پر، یہ ساری چیزیں صحابہ نے بیعت کیا، تابعین نے بیعت کیا، ایک پورا سلسلہ آ رہا ہے. اس کا حکم کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی کسی سے بیعت نہ ہو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ سنت ضرور ہے.
اور یہ اصلاح کا راستہ وہ ہے جو اللہ نے متعین کیا، اور دنیا میں جو بھی بنا ہے وہ کسی کے بنانے سے بنا ہے۔ عام مثال سے اللہ والے بات سمجھاتے ہیں، گندگی کے ایک صاف کرنے والا لکوڈ ہوتا ہے اور ایک صفائی کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ نے جگہ جگہ کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جو پاک ہو کے آئے۔ اللہ نے قلب سلیم کا مطالبہ کیا ہے، بے داغ دل کا مطالبہ کیا ہے۔ جیسے کہ ہم 10 20 5 روپے دیتے ہیں تو صاف ستھرا کیلا آم سنترا حاصل کرتے ہیں، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے جیسے میں نے اس کو پیدا کیا، جیسے وہ میرے ربوبیت کا قائل تھا۔ جب اللہ نے عالم ارواح میں کہا تھا لست بربکم قالوا بلا، صالح ارواح نے کہا تھا، لیکن یہاں پہ نفس کی بندگی، بیوی کی بندگی، تجارت کی بندگی اور گندگی کی بندگی، گندگی میں پڑا ہے اس سے مزہ لے رہا ہے۔ تو یہ بندگیاں بدل گئی، تو اہل اللہ اور مشائخ انسان کو وہ بناتے ہیں، اور اللہ پاک جس کا مطالبہ کر رہے ہیں جیسے پیدا ہوا تھا اور جیسا اس کا قلب تھا ویسے ہی وہ دنیا سے جائے۔ اس لیے حج عمرہ یہ ایسی عبادت ہے، اس کے فضائل آپ سنتے اور سناتے ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ آج عمرے سے پیسے کم نہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ نے تفصیل سے لکھا ہے حج عمرہ کرنے والے کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی نعمت کیا ہے؟ اس کی نعمت یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اصول و ضوابط آداب کے ساتھ، سکھ کے ساتھ سیکھنے کے بعد اگر کرے گا۔ ہمارے حضرت نے عمرے کے موقع پر سفر ہو رہا تھا، اس وقت ہدایت دی تھی، یہ تو معرفت کا سبب ہے، سفر ہے، محبت کا سفر ہے، اور حج عمرے کے ارکان واجبات اور جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کے خاص بندوں کی نقل و حرکت ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے خاص بندوں کی نقل و حرکت کر کے بھی میرے بندے بن جائیں۔ اسی کی منظر کشی ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمائی تھی کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سجدے پہ سجدے کرتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو قرب ملتا ہے۔ نماز کا مقصود ہے کہ اللہ کا قرب ملے، اور پھر صحیح معنوں میں جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قرب کے درجات چڑھتا ہے۔ پھر روزے اللہ فرض کرتے ہیں تاکہ بندہ بھوکے رہ کے میرے قریب ہو اور میری محبت میں دنیا کی لذتوں سے دور ہو۔ پھر روزے رکھ رکھ کر اتنی محبت میں اس کی اشتیاق آ جاتا ہے، اور ایک قسم کا جو زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو مزید قریب کرنے کے لیے حج کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی شوال شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی رمضان ختم ہوتے ہی شوال کے 1 تاریخ کو احرام باندھ کے نکل جائے اس کے سفر پر تو اس کا احرام باندھنا درست ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ جب صحیح بندگی کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اللہ اس کے لیے اپنے قرب کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، جس کو ایک جگہ اللہ نے خود کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آج کیسے داڑھی کیسے رکھے، معاشرے کا معاملہ ہے، حرام سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ شریف پردہ، آنکھوں کی حفاظت، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹے فیملیاں ہے، پروگرام ہے، خالہ بھائی بہنیں، یہ تو کرنا ہی پڑتا، ملنا ہی پڑتا، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا یہ مقصود اور مطلوب ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بندوں پر وہی احکام فرض کیے جو ان کی اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ کوئی تاجر یہ کہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، اس آیت کا انکار کر رہا ہے پس پردہ۔ وہ یہ کہے کہ شریف پردہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ پاک کی آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اور ایک جگہ مومنات سے خطاب ہے مستقل کہ مومنین عورتوں کو، مومن مرد کو کہہ دو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر ہم بے پردگی کر رہے ہیں، شریف پردہ نہیں کر رہے ہیں، اور مزید پر اس میں یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسا ہم کر سکتے، تو نعوذ باللہ ان آیتوں کا انکار لازم آ رہا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ پاک کو ظالم بولنا لازم آ رہا ہے۔ اس سے کیا اساتذہ اس کی تشریح سنی ہے، ظلم کی تعریف یہ ہے بندے میں جو کام کی طاقت اور استعداد نہ ہو اس کے اوپر وہ کام اور وہ چیز کا تھوپ دینا، یہ اس پہ ظلم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ معاشرے میں تجارت میں جھوٹ سے نہیں بچا جا سکتا، اور چھوٹی شادی نہیں کیا جا سکتی، چھوٹے ولی میں نہیں ہو سکتے، اور بے پردگی سے نہیں بچا جا سکتا، برات کی لعنت سے نہیں چھٹکارا ہو سکتا، بیٹی کو تو دینا ہی پڑے گا، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، یہ نبی اور رسول کے حکم کو ناقص کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں پہ تھوپے گئے ہیں، جبکہ لوگوں میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ صحابہ کے لیے دین پہ عمل کرنا آسان تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کر دیا تھا، اور ہمارے لیے فرض نماز کا پڑھنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے شریعت کو اپنے تابع کر دیے۔ اس کی مثال میں نے شروع میں دی کہ حج کو جانے والا دیکھ چڑھا رہا ہے۔
تو بزرگوں ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ تقوی جب آئے گا تو تب ایک نماز کو نمازی کو اس کی نماز فائدہ دے گی، تقوی جب آئے گا حج کو اس کا حج فائدہ دے گا، تقوی جب آئے گا تو ذکر کرنے والے کو اس کا ذکر فائدہ دے گا، تقوی کی کیفیت ہوگی تو روزہ رکھنے والوں کو اس کا روزہ فائدہ۔ اور تقوی کہتے کس کو ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگوں کے مشائخ کے اقوال ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے جسم کے رگ اور ریشے ریشے سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے۔ اس کے تشریح میں ہمارے حضرت فرماتے نہ ہفتے میں ایک گناہ ہو، نہ مہینے میں ایک گناہ ہو، نہ سال میں ایک گناہ ہو، نہ 2 سال میں ایک گناہ ہو، نہ 20 سال میں ایک گناہ ہو، نہ 30 سال میں ایک گناہ ہو، جب یہ جا کے یہ کیفیت ہو جائے گی، جب جا کے بندگا متقی کہلائے گا، اور متقی کے لیے جنت ہے، متقیوں کے لیے نعمتیں ہیں، متقیوں کے لیے بشارت ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، ذکر کر رہے، حج کر رہے، لیکن زندگی میں ایک بھی گناہ ہے، روز کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے، تو فرمایا ایک گناہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم کی بغاوت ہے، ایک گناہ پوری عبادتوں کو ضائع کرنے کے لیے کافی مائنس ہو جائے۔ جیسے پورا ہمارے پاس بیلنس ہو اور 1 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا، جیسے ایک بٹن سے وہ مائنس ہو سکتا، ضائع ہو سکتا، ایسی ہی ہماری ساری عبادتیں ریاضتیں ایک گناہ سے ضائع ہو سکتی۔ اس لیے بزرگوں ہم طے کریں کہ رمضان مبارک جس مقصود کے لیے دیا گیا تھا کہ متقی بن جائے، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر آ جائے، کہ جس طرح روزے میں شدت کی پیاس لگ رہی تھی، دھوپ تھی، ظہر کے وقت ہم وضو کر رہے تھے اور کلی کر رہے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ہماری یہ کیفیت تھی کہ میرا روزہ ہے، اس روزے کی کیفیت اور اس خیال اور دھیان کی وجہ سے قطرے کو پانی کا قطرہ ہم نیچے نہیں اترنے دے رہے تھے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں بندے کی یہ کیفیت روزے رکھ کر، ذکر کر کر، تلاوت کر کے، حج عمرہ کر کے یہ ہو جائے، دن میں رات میں مجمع میں تنہائی میں بیوی کے پاس باہر ہر وقت وہ اللہ کے ڈر و خوف کے اندر رہے، جائے کہ بیوی کو گالیاں دے، بچوں کو پریشان کرے، وہ ایک چونٹی کو بھی مسلنے اور ایک چونٹی کے اوپر بھی پیر ڈالنے کے لیے 10 بار سوچنے لگے۔ یہ مقصود و مطلوب ہے صفت تقویٰ، اور ہر چیز اپنے مقام پہ ملتی ہے۔ اور تقویٰ کہاں ملتا ہے؟ قرآن سے پوچھیے، علماء اور مشائخ نے اس کی تشریح کی۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، اور آگے مزید فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس کی تشریح علماء مشائخ سے سنا کہ اس کا اتصال جہاں اللہ یہ کرے تقویٰ حاصل کرو تو متقی بنو، وہیں اللہ صحبت صالحین کی صحبت کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ اہل تقویٰ، اہل اللہ کی صحبت میں تقویٰ ملے گا، یہ پیری مریدی سے ملے گا، مشائخ کے خانقاہوں کے چکر کاٹنے سے ملے گا۔ امام حنیفہ وقت کے امام ہیں، کروڑوں لوگ ان کے فالوور ہیں، جب وہ یہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، نعمان بن ثابت کو اپنے شیخ و مرشد و مربی اور محسن خانقاہ کے پیر کے 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، تو ہمارا اور تمہارا کہاں سے آ گیا؟ نافق حنظلہ کہہ کے، حنظلہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے، ابو بکر صدیق بھی حاضر ہو رہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بڑے بڑے مقام پہ ہیں، لیکن تھوڑی بہت کیفیت میں کچھ چینجز آیا، تبدیلی آئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر کے اپنی اصلاح و تربیت کرا رہے ہیں۔ اور جو دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں جیسے کہ ہم نے کہا ہمارے حضرت اور ان کے حضرت کے حوالے سے اور ان کے حضرت کے حوالے یعنی دادا پیر مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آج کے دور میں جو گناہوں کا، گندگیوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، اجتماعی شادیاں اور ہالوں کی شادیوں کا دور ہے، جس میں لعنتیں ہی لعنتیں ہیں، بے پردگی ہے، سود گھسوٹ دھوکہ جو ہے نقصان پہنچانا یہ عام ہو چکا ہے۔ ایسے دور میں اگر ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کسی اہل دل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں اور اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کریں اور پیری مریدی کا تعلق قائم کر اصلاح کا معاملہ نہ لیں، مریدی بھی ہم کر لے رہے ہیں بڑے شیخ سے، مشہور شیخ سے، لیکن ہمارے حضرت کہتے ہیں اصلاح و تربیت نہ لے تو 100 سال بھی کسی بڑے شیخ سے مرید رہے گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہمارے حضرت نے اس کو تشریح کہا کہ جب کسی سے جڑ جائے تو پورے جڑو اور یہ لکھو کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں ہم فلاں راستے سے گزرے تھے، 3 عورتوں کو دیکھا بدنگاہی کی، بیوی کو مارا وہ لکھو، بچوں پہ ظلم کیا وہ لکھو، ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ جب اپنے شیخ اور مرشد پہ اپنے گناہوں کے حوالے جب تفصیل سے ہم لکھیں گے اور اس کی ہدایت پہ ان کی ہدایت پہ عمل کریں گے اور پھر ان کے معمولات کی پابندی کریں گے، تب جا کے انسان جانور سے انسان اور انسان سے انسان متقی بنے گا اور پھر آگے جا کے بندگی کا شرف حاصل ہوگا۔
تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے مشائخ و بزرگوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جن جو منسلک ہے اللہ پاک ان کو اپنے مشائخ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو پیری مریدی کے معاملے میں اور یہ بیعت کے معاملے میں ابھی تک ناآشنا ہے اس کی تفصیل اپنے امام سے معلوم کرے اور کسی نہ کسی اہل دل کے اپنے ہاتھ دے کر اپنے گندگیوں کا صفایا کرے. کیونکہ دل کا مزکہ ہونا کسی مزکی کے لیے ضروری ہے. مزکی ہوگا تو دل مزکہ ہوگا اور بغیر مزکی کے ہم اپنا دل مزکہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی شان ہے, وہ کسی کو مجذوب بنا دے, کسی کو سالک مجذوب بنا دے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو محنت کر کے اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو بنا دیتا ہے اور فائشہ کو معمولی عمل کو جنت دے دیتا ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. سنت جاریہ یہ ہے کہ اس راستے میں محنت کر کر ماجز کی لقب حاصل کرنے کے لیے محنت ہے. اللہ کی محبت اور تعلق اور زندگی کے اندر سے بندگی کی کیفیت پیدا ہو اور گندگیاں نکلے اس کے لیے محنت کرنا پڑے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے جو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے مشائخ اور بزرگان دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, علماء کی مدارس کی مکاتب کی اور دعوت کی مبارک محنت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.